اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، اب نیکسٹ ہے ہماری سورۃ نور، النور، جس میں واقع افک جو ہے اس کا بیان ہوا ہے، جو مخالفین نے، بدبختوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگائی، بہتان لگایا، اس کا جس کے اندر بیان آتا ہے اور وہ ساری ڈیٹیل آتی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک اصول اور قوانین اور اس معاملے میں، اس چیپٹر میں سزائیں اور مسائل، وہ سب کچھ ڈیٹیل میں بیان فرمایا۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ایک عظیم صورت ہے، سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک عظیم صورت ہے، ہم نے اسے نازل کیا اور ہم نے اس کو فرض کیا۔ کیا مطلب ہے کہ یہ اس کو ہلکا مت سمجھنا، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اپنی عظمت کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ جمع کا صیغہ لے کے آتے ہیں، اور بے اختیار اور باعث کی کوئی بات سمجھ کے اس کو ہلکا مت لینا۔ خوب جان لو کہ یہ نازل کرنے والا اللہ ہے، جس کی مٹھی میں ساری کائنات ہے، ہر جان کی پیشانی کے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہے وہ، اور تم مر کر بھی اس کی گرفت سے نہیں نکل سکتے۔ اتنی سخت قسم کی سٹارٹنگ ہے، یعنی کہ اس کے اندر جتنے احکامات اتر رہے ہیں سب فرض ہیں، اس سے تم نے بالکل اس کو لائٹ نہیں لینا، اور جیسے احکامات آئیں گے اسی کے ساتھ تم نے عمل بھی کرنا ہے۔ ہاں، ہم نے اس میں واضح آیات اتاری ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ جو زنا کرنے والی عورت ہے اور جو زنا کرنے والا مرد ہے، سو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں ان کے متعلق اللہ کے دین میں کوئی نرمی نہیں کرنی پڑے، نرمی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب ان پہ وہ ثابت ہو جائے۔ اور اگر تم اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو، اور لازم ہے کہ ان کی سزا کے وقت مومنوں کی ایک جماعت ضرور موجود ہو، ٹھیک ہے، تاکہ باقی جو معاشرہ ہے وہ اس سے بچ سکے، تو وہ نصیحت ہو جائے کہ جو ایسا عمل کرے گا اس کی یہ سزا ہے۔ زانی مرد نکاح نہیں کرے گا مگر کسی زانیہ عورت سے ہی کرے گی، اور کسی بھی مشرکہ عورت سے، اور زانیہ عورت اس سے نکاح نہیں کرے گا، یعنی اس سے نکاح نہیں کرے گا مگر کوئی زانی یا مشرک ہی کرے گا، اور یہ کام ایمان والوں پر بالکل حرام کر دیا گیا ہے، ان کے لیے یہ سوٹیبل نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور 4 گواہ پھر نہیں لائیں تو انہیں 80 کوڑے مارو، اور ان کی کوئی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو، اور وہی نافرمان لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ بنا دیا کہ 4 گواہ ضرور ہونے چاہیے، اگر 4 سے کم ہے، ایک ہی ہے، یا تم خود ہی ہو اپنی عورتوں کے اوپر، تو پھر خاموشی سے اس کو برداشت کرو، چپ رہو، اور گندگی جہاں ہے اسی کو ادھر ہی رہنے دو، اس کو پھیلاؤ نہیں، ٹھیک ہے۔ مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ کریں اور اصلاح کر لیں تو یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو مگر وہ خود ہی ہوں، تو ان میں سے ہر ایک کی شہادت اللہ کی قسم کے ساتھ 4 شہادتیں ہیں کہ بلا شبہ یقیناً وہ سچوں میں سے ہے۔ اور 5ویں یہ ہے کہ اللہ کی اس پہ لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔ اور اس عورت سے سزا کو یہ بات ہٹائے گی کہ وہ اللہ کی قسم کے ساتھ 4 شہادتیں دے کہ یقیناً بلا شبہ وہ مرد جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ عورت پر اس پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ مرد سچوں میں سے ہے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، کمال حکمت والا ہے، تو جھوٹوں کو دنیا ہی میں سزا مل جاتی۔ بے شک وہ لوگ جو یہ بہتان لائے ہیں وہ تم ہی سے ایک گروہ میں سے ہیں،
اسے اپنے لیے برا مت سمجھو، بلکہ یہ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر آدمی کے لیے گناہ میں سے وہ ہے جو اس نے گناہ کمایا ہے، اور ان میں سے جو اس کے بڑے حصے دار ہیں اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی بڑے حصے دار کون تھے؟ منافقوں کا جتھا تھا، اور یہ اس طرف آیا ہے۔ الافک کا یہ جو لفظ ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے معنی کو، میننگ کو الٹا کرنا۔ مراد ایسا بہتان ہے جو حقیقت کے بالکل خلاف ہو۔ تو اس سے مراد وہ بہتان ہے جو منافقین نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر لگایا تھا۔ تو 2-3 مخلص مسلمان بھی سادہ دلی کی وجہ سے ان کے اندر شامل ہو گئے تھے، ان کی گفتگو، ان کی بات کے اندر ان کے کانوں میں آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لمبی ڈیٹیل طلب جو ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ سناتی ہیں کہ کس طرح سے وہ سواری سے پیچھے رہ گئے۔ تو جو ان پہ پھر یہ جو واقعہ ہوا جب وہ پہنچے لشکر سے پیچھے، ٹھیک ہے، تو غزوہ بنی مستلق جب ہوا تھا اس وقت کی یہ بات ہے۔ تو حضرت صفوان جو ہیں وہ ساتھ تھے پیچھے لشکر کے، اور اس طرح سے یہ واقعہ ہوا، اور بالکل جھوٹا تھا، اور اس کو ہوا دی گئی اور اس کا پروپیگنڈا کیا گیا، خوب اس کو اچھالا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف دی گئی، آپ کے گھر والوں کو، حضرت ابوبکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ اس سے بہت، یعنی جس کا جتنا تعلق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے، وہ بہت زیادہ ڈپریسڈ اور بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ان کو ہوا۔ تو اچھا اس لیے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر رول بنا دیے اور سارا جو ہے ایک قاعدے قائم کر دیے، سزائیں جو ہیں وہ فکس کر دیں، اور معاشرے کے اندر کے سسٹم کو کس طرح سے چلانا ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے وہ واضح کر دیا، شریعت اتر آئی۔ اللہ فرما رہے ہیں لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، کیوں نہ جب تم نے اسے سنا اس جھوٹے بہتان کو، تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیوں نہ کیا، اور کہا کہ یہ تو صحیح بہتان ہے۔ یعنی کس کی بات ہو رہی تھی؟ وہ سادہ لوگ جو مسلمان بیچ میں ملوث ہو گئے تھے، ان سے بات، تم نے ایسا کیوں نہ کیا کہ تم نے کہا کہ یہ بالکل بہتان ہے، تم ایسے کیوں تم نے نہ کہا؟ اور یعنی یہاں پر پوری جو ہے نا سارا کچھ بتا دیا گیا کہ تم نے کیا کرنا ہے، تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ کا جو تھوڑا غصہ جو ہے وہ نازل ہوا، اور اس کی پھر اصلاح بھی ہوگی۔ 3 مخلص مومن کون تھے؟ حضرت حسان بن ثابت تھے، مصطح بن اساسہ تھے، اور حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھے۔ وہ اس پریپگنڈے کا نا یہ تینوں شکار ہو گئے، باقی تمام صحابہ اس بدگمانی سے پوری طرح محفوظ رہے۔ ازواج مطہرات میں سے کسی نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بدنامی میں حصہ نہیں لیا، حتیٰ کہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برابر کی چوٹ کی تھی نا، سوکن ہونے کے باوجود قسم کھا کر یہ کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاک ہونے کی انہوں نے شہادت دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ 3 جو مومن مخلص مومن تھے وہ اس پریپگنڈے کا شکار ہو گئے، اور پھر ان پہ حد بھی جاری کی گئی، یہ بھی یاد رکھیں، کیونکہ وہ ثابت نہیں نہ ہوا، تو اس سری جو گناہ وہ ہوا ہے، بہتان ہے، اور اس کی پھر جو حد ہے وہ ہے کہ اگر وہ تم گواہ نہیں لاتے تو پھر 80 کوڑے جو ہیں وہ لگائے جائیں گے جو گواہ نہیں لاتا۔ وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ ہاں، تو جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک پھر وہی جھوٹے ہیں، اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً اس بات کی وجہ سے جس میں تم مشغول ہوئے ہو تم پر بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ جب تم اسے ایک دوسرے سے اپنی زبانوں سے لے رہے تھے اور اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں تھا، اور تمہیں اسے معمولی سمجھتے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک تو وہ بہت بڑی بات تھی، تم نے کیسے معمولی سمجھ لیا؟ اور کیوں نہ جب تم نے اسے سنا تو کہا کہ ہمارا حق یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ کلام کریں، اس کے اوپر بات کریں، اپنی زبان کھولیں، تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اس سے کہ دوبارہ کبھی ایسا کام نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔
اور اللہ تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ ان لوگوں میں بے حیائی پھیلے جو ایمان لائے ہوئے ہیں، ان کے لیے تو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان سے اتنی نفرت کرتا ہے جو مسلمان معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں نا، ان کو تو اللہ تعالیٰ آخرت میں، پھر دنیا اور آخرت میں رسوائی کا بہت برا عذاب اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ بے حد مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، تو تہمت لگانے والوں پر فوراً ہی عذاب آ جاتا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، اور جو شیطان کے قدموں کے پیچھے چلے وہ تو بے حیائی اور برائی کا حکم ہی دیتا ہے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک نہ ہوتا، اور لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے کہ آدمی جو ہے نا، جو سوچتا ہے وہ سوچے کہ میں آخر کس کی پیروی کر رہا ہوں، میں کس کی سوچ کو آگے جو ہے پھیلانے جا رہا ہوں۔ ہر قدم سے پہلے، ہر کام سے پہلے جو ہے نا، اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ یہ شیطان کی لگائی بجھائی تو نہیں ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہر وقت جو ہے الرٹ رہنا ہے۔ اللہ کیونکہ سب کچھ جاننے والا، سب کچھ سننے والا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، تم میں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم بڑے پاک ہیں، اللہ ہی جس کو چاہتا ہے نا پاک کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تم میں سے فضیلت اور وسعت والے اس بات سے قسم نہ کھائیں کہ قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دیں، اور لازم ہے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے، اور اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اب یہاں پر کس کی بات آ رہی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب بہتان لگایا گیا، ان میں لگانے والوں میں مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ زاد بہن کے بیٹے تھے۔ بعض نے انہیں خالہ زاد بھی کہا ہے۔ تو بہرحال ابو بکر صدیق نے ان سے قرابت، رشتہ داری اور ان کی غربت کی وجہ سے ان کا نا منتھلی لگایا ہوا تھا، وظیفہ مقرر کیا ہوا تھا۔ جب ان کے نام آ گیا اس کے اندر تو حضرت ابو بکر صدیق نے صدمے کے ساتھ، دکھ کے ساتھ، غصے کے ساتھ ان کا وہ وظیفہ منتھلی بند کر دیا۔ لیکن جب یہ آیت اتری تو اس میں آیا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں نہیں، میں تو پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے۔ چنانچہ انہوں نے وہ وظیفہ جو انہوں نے بند کیا تھا دوبارہ جاری کر دیا، اور کہا کہ میں ایسے کبھی دوبارہ نہیں کروں گا۔ پچھلی آیت میں نا اللہ نے فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ تو اگر اہل افک اس گناہ میں مبتلا ہوئے ہیں اور تم اس سے محفوظ رہے ہو تو اس میں تمہارا کچھ کمال نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ محض اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہی ہے۔ اس لیے جب بہتان لگانے والے تائب ہو چکے ہیں، انہیں ان کی سزا بھی مل چکی ہے، کوڑے بھی لگ چکے ہیں، تو ان کی غلطی ہی پر نظر نہ رکھو بلکہ ان کے حسن سلوک کے اسباب پر بھی نظر رکھو، یعنی جن میں ہر سبب کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں برتری اور وسعت دی ہے، مال میں، پیسے میں، روپے میں، دل میں، اس میں سے انہیں بھی دیتے رہو۔ ان سے حسن سلوک کے اسباب میں سے ایک سبب قرابت دار ہونا، رشتہ دار ہونا بھی ہے، دوسرا سبب جو ہے مسکین ہونا ہے، اور تیسرا سبب ہے مہاجر فی سبیل اللہ ہونا ہے۔ تو یہ تین ان کی خصوصیات تھیں، لیکن وہ اتنے بھولے تھے کہ وہ حضرت مستہ جو ہیں ان کی شرارتوں میں، یعنی ان کے باتوں میں آ گئے اور اس پروپیگنڈا کے اندر شامل ہو گئے۔ ان کی زبان سے بھی وہ یعنی بات جو ہے آگے نکل گئی۔ تو ان تینوں اسباب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو کہا کہ اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے، تم بھی معاف کر دو، ہاں وہ تو نہایت مہربان ہے، تم بھی مہربان رہو۔ تو اللہ تمہیں بھی تو پھر درگزر کرے، تم میں سے بھی تو خطا ہوتی ہے نا، تم اپنی مرضی سے تو پاک نہیں ہو نا، تم پر بھی کوئی بہتان لگ سکتا تھا۔ یہ مقصد ہے۔ اللہ ہمیں بچا کے رکھے، اللہ تعالیٰ ایسی سچویشن سے ہم سب کو بچا کے رکھے، آمین۔ بے شک وہ لوگ جو پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، وہ دنیا اور آخر میں لعنت کیے گئے ہیں، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وہ جو منافقین جنہوں نے کیا ان کے لیے تو ہے، اب کے لیے بھی یہ آیتیں ہیں کہ اب اس چیزوں سے بچنا چاہیے۔ مسلمان مردوں عورتوں کو کسی کے اوپر بہتان مت لگاؤ۔ جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف شہادت دیں گے نا
کہ وہ کیا کرتے تھے، اس دن اللہ انہیں ان کا صحیح بدلہ پورا دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے جو ظاہر کرنے والا ہے۔ گندی عورتیں تو گندے مردوں کے لیے ہیں۔ یعنی اب دیکھو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی پاک دامنی دیکھو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھو، ان کی مبارک سیرت کو دیکھو، ان سے بڑھ کے پاک اور بلند اور تزکیہ کرنے والا اور اعلیٰ رتبے والے اور مرتبے والے اور یعنی کنواری دوشیزاؤں سے زیادہ باحیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہاں، اور ان کی زوجہ محترمہ امہات المومنین میں سے سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیورٹ۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم دیکھو تو صحیح، تم کیا کر رہے ہو، تم کیا گند کھلار رہے ہو، کس طرح کی بکواسیات تم کر رہے ہو۔ اللہ کہتے ہیں ہمیشہ یاد رکھو کہ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں، اور گندے مرد ہی گندی عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، جن کی مثال میں سب سے اوپر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اور پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کی پاک دامنی قرآن پاک نے ثابت کر دی، اللہ تعالیٰ نے وہی اتار دی، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہی ہیں۔ یہ لوگ اس سے بری کیے ہوئے ہیں جو وہ کہتے ہیں، یعنی وہ اس الزام سے بالکل پیور ہیں جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ ان کے لیے بڑی بخشش اور باعزت روزی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہو۔ اب یہاں سے ہر طرح سے شیطان کے جو چلاکیاں ہیں، اس کے میٹر ہیں، اس کے دروازے ہیں نا، چور دروازے، بہتان کی جہاں سے دروازے کھلتے ہیں، اور شک و شبہات جہاں سے نکلتے ہیں، وہ سارے دروازے اللہ تعالیٰ نے شریعت کے ساتھ بند کر دیے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہو، یہاں تک کہ ان سے اجازت حاصل کر لو۔ ہاں، اور ان کے رہنے والوں کو سلام جب تک نہ کہہ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر اگر تم ان میں کسی کو نہیں پاؤ ان گھروں میں، تو ان میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جایا کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ بات ہے، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب جاننے والا ہے۔ یعنی گھر کے اندر سے گھر والیاں کہتی ہیں نا کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، گھر والے اندر سے تمہیں کہتے ہیں چلے جاؤ تو چلے جاؤ، اس میں تمہارے لیے پاکیزہ بات ہے، اور اجازت کے بغیر نہ جاؤ کسی کے گھر میں۔ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے ان گھروں میں داخل ہو جن میں رہائش نہیں کی گئی، یعنی کوئی ہے ہی نہیں مرد عورت جن میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ مومن مردوں سے کہہ دے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ یغضوا من ابصارہم، پہلے کس کو کہا ہے؟ مومن مردوں کو کہا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور مومن عورتوں سے بھی یہ کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی عصمت کی حفاظت کریں، عزت و ناموس کی حفاظت کریں، اور اپنی زینت ظاہر نہ کرتی پھریں مگر جو ان میں سے خود ظاہر ہو جائے، یعنی پردہ کریں، لیکن اگر پردہ اڑتا ہے، آنچل اڑتا ہے، چادر ادھر ہو جاتی ہے، عبایا ادھر ادھر ہو جاتا ہے، اس پہ کوئی پکڑ نہیں۔ اور اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں، زینت کی جو چیزیں ہیں اور زیبائش ہے اور تمہارا جو خد و خال ہے، تمہاری جسامت ہے، اس پہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے خامندوں کے لیے، اور یا اپنے باپوں پر یا اپنے خامندوں کے باپوں پر، یعنی سسر، یا اپنے بیٹے یا اپنے خامندوں کے بیٹے، یا اپنے بھائی یا اپنے بھتیجے یا اپنے بھانجے، یا اپنی عورتوں کے لیے، یہ مسلمان عورتوں کے لیے، یا ان کے لیے جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے ہیں، یا تابع رہنے والے مردوں کے لیے جو شہوت والے نہیں ہیں، ہاں، یا ان لڑکوں کے لیے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے واقف نہیں ہیں، اور اپنے پاؤں زمین پر نہ ماریں، یعنی ہیل والے جوتے نہ پہنیں، پازیب نہ پہنیں، کوئی اس طرح کا جوتا، کوئی اس طرح کی کھنک والی چیز اپنے پاؤں زور سے زمین پر نہ ماریں، تاکہ ان کی وہ زینت معلوم ہو جائے جو چھپاتی ہیں، اور تم سب اللہ کی طرف توبہ کروائے مومنو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی تم سارے اے مومنو اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سارے مومنوں کو توبہ بھی کرنی چاہیے، مومن عورتوں کو بھی، مردوں کو بھی، ہر حال میں ہر وقت کرنی چاہیے۔
اپنے پردوں کا لحاظ رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے وجہ سے جو بہت بڑی بڑی تباہیاں آتی ہیں معاشرے کے اندر، حالات خراب ہو جاتے ہیں، پردے کے احکامات اللہ تعالیٰ نے جو درج کر دیے یہاں پر، یہ اب پورے فرض ہیں ہر اس عورت پہ جو جوان ہو جائے، اس پہ پردہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اور مردوں کو حکم ہے اپنی نگاہیں نیچی رکھو، عورتوں کو بھی حکم ہے اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ پہلے مردوں کو حکم دیا گیا اور عورتوں کو بھی یہ کہا گیا کہ اپنی زینت نہ چھپاتی پھرو، یعنی اپنی زینت نہ ظاہر کرتی پھرو، اور اپنے پردوں کا خیال رکھو۔ باہر جس طرح تم نے نکلنا ہے تو تم پردے کی حالت میں نکلو، اور اپنی زیب و زینت تم پہنو، اوڑھو، اچھے زیور بھی پہنو، سب کچھ کرو، لیکن اپنے خاوند کو اس کو دکھا سکتی ہو، اپنے محرم رشتے جو اس کے اندر سارے بتائے گئے ہیں اس کو تم ظاہر کر سکتی ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ تم نے غیر مردوں کو یا نامحرموں کے سامنے تم اپنی زینت، اپنا کپڑا، اپنا کلر، اپنی ڈیزائننگ، اپنے زیورات، اپنی میک اپ، اپنا سٹائل، اپنے بالوں کی رنگت، اپنی یعنی جو کچھ بھی تم کر سکتی ہو چار دیواری کے اندر، اس میں تمہیں کوئی منع نہیں ہے۔ جہاں پر تمہارا محرم رشتہ ہو اس میں تم سب کچھ کر کے اچھا سا تیار ہو کے، بن سنور کے، اچھے کپڑے، اچھے سٹائل، اچھے کٹ، اچھے برانڈ پہن سکتی ہو، کسی نے نہیں روکا آپ کو۔ لیکن اس کا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ دوسروں کے اندر جو تمہارے غیر محرم رشتے ہیں ان کے سامنے یہ سج دھج نہیں چلے گی۔ اور پھر ہیل والا جوتا بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، ایک تو پردہ کیا ہوا اور اوپر سے ٹھک 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 ٹھک، وہ بالکل نہیں چلے گی۔ جو پردے والی عورتیں سن رہی ہیں تو وہ اب جو ہیل پہنتی ہیں وہ بالکل چھوڑ دیں۔ اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ وہ جو زینت چھپا رہی ہے وہ معلوم ہو جاتی ہے۔ پیروں کا زیور بھی ہوتا ہے، وہ بھی یہاں اپنی طرف توجہ دلوانے کے لیے، تو اللہ کہتے ہیں بس تم توبہ کرو، تاکہ تم جمیعاً تم سارے ہی اللہ کی طرف توبہ کرو، سب ہی اللہ کی طرف جو ہے رجوع کرو اور اپنی معافی تلافی چاہو، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر پوری ڈیٹیل ہے، جو تفسیر پڑھیں تو پھر اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا ہے اور اپنے میں سے بے نکاح مردوں عورتوں کا نکاح کر دیا کرو، اور اپنے غلاموں اور اپنی لونڈیوں سے جو نیک ہیں ان کا بھی، اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی اس وجہ سے نکاح نہ روکو کہ مال کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں پہ ترتیب اس طرح کی دی ہے کہ تم جب ان کی شادیاں نکاح اتنا بابرکت کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت کے ساتھ ان کی محتاجی کو بھی دور کر دے گا، اور ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، مال اسباب ان کو دنیا کا سب کچھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پرووائڈ کرے گا۔ تو تم محتاجی نہ دیکھو، بس ان کے نکاح کرو اور پھر اللہ پہ توکل رکھو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کپل کو غنی کر دے گا انشاءاللہ۔ جو دیکھنے کی چیز بتائی گئی ہیں وہ دیکھو، نیک نامی دیکھو، اچھا خاندان دیکھو، ہاں اچھا یعنی وہ مسلم گھرانہ دیکھو، نمازی بچہ اور بچی دیکھو، شرم و حیا دیکھو دونوں کے اندر، یعنی شرم و حیا دونوں میں دیکھو، دونوں خاندان دیکھو، لڑکے والے ہیں تو لڑکی کے اندر وہ چیزیں خاندان میں دیکھو، لڑکی والے ہیں تو لڑکے کے اندر وہ چیزیں خاندان کے اندر دیکھو، کہ شرم و حیا ہو، عزت والے ہوں، رسپیکٹ والے ہوں، قدر کرنے والے ہوں، نمازی ہوں، ٹھیک ہے، اللہ کا پاس لحاظ کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے والے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کا یعنی، اور اس میں پھر آگے ہی تم یہ دیکھو کہ اگر تھوڑا مال میں کمی ہے تو اس کا تم خیال نہ کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے اس کپل کو جو ہے غنی کر دے گا۔ وہ بڑی وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو اللہ تعالیٰ ایسے فضل کے ساتھ وسیع کرے کہ غنی کر دے اپنے فضل کے ساتھ، جیسے ہی ان کے ہم نکاح کریں، آمین۔ اور حرام سے بہت بچیں وہ لوگ جو نکاح کا کوئی سامان نہیں پاتے، ٹھیک ہے۔ کس طرح سے حرام سے اپنے آپ کو بچائیں کہ روزہ رکھ لیں، بس اللہ نے یہاں پر وارننگ دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ بہت روکو اپنے آپ کو حرام سے۔ جو نکاح کا کوئی سامان نہیں پاتے، نکاح سے کیا ہوتا ہے، آدھا ایمان جو ہے وہ انسان کے پاس ہوتا ہے، اور آدھا اس کے نکاح کے ساتھ جو ہے اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اور وہ لوگ جو مکاتب یعنی آزادی کی تحریر طلب کرتے ہیں، ان میں سے جن کے مالک یعنی وہ غلام جو ہیں
جو آزادی کی تحریر جو ہے وہ طلب کر رہے ہوتے ہیں، ان میں سے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں تو ان سے مکاتبت کر لیا کرو، پیپر سائن کچھ ایگریمنٹ کر لو، اگر ان میں کچھ بھلائی معلوم ہو، اور انہیں اللہ کے مال میں سے دو جو اس نے تمہیں دیا ہے، اور اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں، تاکہ تم دنیا کی زندگی کا سامان طلب کرو، اور جو انہیں مجبور کرے گا یعنی حرام کاری پہ، تو یقیناً اللہ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ توبہ قبول کرتا ہے، سچی توبہ قبول کرتا ہے۔ اپنی زندگیوں کو بدل کے واپس پلٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ کہاں سے تم ہو کے آئے ہو، کون سے گٹر کا تم نے پانی پیا ہے اور کہاں سے تم اپنی زندگی کو برباد کر کے آئے ہو، کبھی بھی وہ سوال نہیں پوچھے گا، اور وہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف کھول کر بیان کرنے والی آیات اور ان لوگوں کا کچھ حال تم کو جو تم سے پہلے گزرے ہیں اور متقی لوگوں کے لیے عظیم نصیحت نازل کر دی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی آسمان و زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایک تاک کی سی ہے جس میں ایک چراغ ہے، وہ چراغ ایک فانوس میں ہے اور وہ فانوس گویا چمکتا ہوا تارا ہے۔ وہ چراغ ایک مبارک درخت زیتون سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے اور نہ غربی، اس کا تیل قریب ہے کہ روشن ہو جائے، خواہ اسے آگ نہ بھی چھوئے، نور پر نور ہے۔ اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں جو ہے نا نور کی مثال، اس کے نور کی مثال سے مراد کس نور کی مثال ہے، مثال کس طرح سے دی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اس میں آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا ہے اس کے نور کی مثال ایک تاک کی سی ہے۔ فرمایا مومن کا دل جو ہے نا، مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی مثال اس طرح سے ہے جیسے صاف زیتون کا تیل ہے، قریب ہے کہ اس سے پہلے ہی روشن ہو جائے کہ اسے آگ چھوئے، پھر جب اسے آگ چھوتی ہے تو وہ روشنی پر روشنی اس کی اور بڑھ جاتی ہے۔ یعنی ایسے ہی مومن کا دل ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ہی ہدایت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے کہ اس کے پاس علم آئے، یعنی علم آنے سے پہلے ہی وہ ہدایت پہ عمل کرنے کے لیے پورا تیار ہوتا ہے، پھر جب اس کے پاس علم آ جاتا ہے اور وہ ہدایت پر ہدایت میں بڑھ جاتا ہے، اور نور پر نور میں بھی وہ بڑھ جاتا ہے۔ اور اس آیت میں مومن کے دل میں اللہ کی ہدایت کے نور کو مثال دے کر زیادہ سے زیادہ روشن بیان کرنا مقصود ہے۔ تو اس کے لیے اسے ایک چراغ کی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے جو آیت کے نزول کے وقت رات کے اندھیرے میں روشنی کے لیے انسانی استعمال میں آنے والی سب سے روشن چیز ہے۔ چراغ جو ہے انسان کے اس وقت میں جب اندھیرا ہوتا ہے، روشنی کو بنانے کے لیے سب سے روشن چیز وہ چراغ ہی ہوتا ہے، اور اس کی روشنی کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کے جو اسباب اور ذرائع ہو سکتے ہیں وہ بھی ساتھ ذکر اللہ تعالیٰ نے کر دی ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کہ وہ چراغ ایک تاک میں ہے، تاک میں ہونے کی وجہ سے اس کی شعاعیں مجتمع ہو کر کٹھی ہو کر زیادہ روشنی کا باعث بنتی ہیں گلوب میں جب اس کو ڈالا جائے گا۔ اگر وہ کسی کھلی جگہ میں ہوتا تو اس کی شعاعیں بکھر جاتی۔ اور دوسری چیز اس کی روشنی کو بڑھانے والی ہے کہ وہ چراغ شیشے کے ایک فانوس میں ہے، ٹھیک ہے، جس سے وہ ہوا کے تھپیڑوں سے محفوظ رہتا ہے، اور فانوس کی وجہ سے اس کی روشنی کئی گنا بڑھ گئی۔ اور تیسری چیز اس کے اندر جو ہے وہ فانوس عام شیشے کا بنا ہوا نہیں کہ روشنی میں معمولی اضافے کا باعث ہو، بلکہ اتنا شفاف اور چمکدار ہے جیسے کوئی چمکتا ہوا تارا ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ چراغ کسی عام تیل سے روشن نہیں کیا جا رہا، بلکہ تیل کی بھی تمام قسموں میں سے جو سب سے زیادہ شفاف تیل ہے، سب سے زیادہ روشنی دینے والا، سب سے کم دھواں دینے والا، وہ اس کے ساتھ روشن کیا جا رہا ہے جو روغن زیتون ہے۔ اور پانچویں چیز اس مثال میں ہے کہ زیتون کا وہ تیل ردی یا خراب یا ناقص قسم کا نہیں ہے کہ ایسے پھلوں سے نکالا گیا ہو جو نکمے اور خشک ہوئے اور ردی ہوں، بلکہ ایسے درخت کے پھلوں سے نکالا گیا جو نہایت ہی سرسبز و شاداب ہیں اور جس کے پھل صاف روغن سے بھرپور ہیں۔ اور چھٹی چیز یہ کہ وہ تیل اتنا شفاف ہے کہ آگ لگائے بغیر بھی ایسے دکھائی دے رہا ہے
کہ ابھی اس سے روشنی پھوٹنے لگے گی۔ نور پر نور، یعنی نور کو جس طرح بھی بڑھایا جا سکتا ہے اسی طرح اسے زیادہ سے زیادہ روشن کیا گیا ہے۔ اس میں جس کو تشبیہ دی گئی ہے نا، وہ مومن کے دل میں اللہ کی ہدایت کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ عطا فرما دے۔ مومن کے دل میں اللہ کی ہدایت کا نور ہے، اور جس کے ساتھ اس کی تشبیہ دی گئی ہے وہ ایسے چراغ کی روشنی ہے جس میں ہر اس طریقے سے اضافہ کیا گیا جس سے اضافہ ہو سکتا ہے۔ یعنی تشبیہ ایک چیز سے نہیں دی گئی بلکہ اس چراغ کی مجموعی صورت پر دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے مطابق ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر میں آیا ہے کہ اس آیت کے تفسیر کے اندر ان کے مطابق طاق سے مراد مومن کا سینہ ہے، فانوس سے مراد مومن کا دل ہے، چراغ وہ ایمان اور قرآن ہے جو مومن کے دل کے اندر ہے، ستارے کی طرح چراغ کے روشن ہونے سے مراد مومن کے دل کا نور ایمان سے منور ہو جانا ہے، اور شجرہ مبارکہ سے اس چراغ کے روشن ہونے سے مراد اس کا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اخلاص اور اس کی عبادت سے روشن ہونا ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح مومن کا دل اس سے محفوظ ہے کہ اسے مختلف حالات میں نقصان پہنچے، اگر وہ انقلاب کی زد میں آتا ہے تو اللہ اسے ثابت قدم رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں کہ نور تہ پتہ نور، اور اسے قوت دینے والی اور زیادہ روشن کرنے والی کوئی چیز پیچھے اللہ نے باقی نہیں رکھی جس سے اسے مزید روشن نہ کیا گیا ہو۔ پھر یہد اللہ لنورہ من یشاء جو کہا، تو یہ اس کا سوال کا جواب ہے کہ جب اللہ کے نور ہدایت سے آسمان اور زمین روشن ہیں تو کافر اس سے کیوں محروم ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اظہر من الشمس برت کے باوجود ان پر جو بہتان لگانے والے اس سے کیوں اندھے رہے؟ فرمایا اللہ اس نور کا مالک ہے، وہ اپنی چیز جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے۔ منافقوں کو نہیں دی، اگر وہ کسی کو بھی نہ دے تو وہ ظالم تو نہیں ہے، مگر یہ اس کا کرم ہے کہ جو ہدایت کے قابل ہوتا ہے اسے ضرور ہدایت دیتا ہے۔ ربنا جعلنا منہم، ربنا جعلنا منہم، ربنا جعلنا منہم، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں فرمایا ہے بے شک تو ہدایت نہیں دیتا جسے تو دوست رکھے، اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے، یعنی اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو ہدایت دینی ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 35 کے اندر یہ ساری بات اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ پھر فرمایا فی بیوتی اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، ان عظیم گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ بلند کیے جائیں، ان عظیم گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ بلند کیے جائیں اور ان میں اس کا نام یاد کیا جائے، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں ان میں صبح اور شام۔ کون سے گھر ہیں؟ بیوتن، ان عظیم گھروں میں کیا اس کا مطلب ہے؟ اس سے یہاں مراد ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے کہ وما ارسلنا من الرسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے۔ فی بیوتن کا مطلب کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ پچھلی جو آیات آئی ہیں نا، کئی الفاظ جن میں سے کسی کے بھی متعلق اگر بات کریں تو معنی درست ہے، مثلا نور مشکات مصباح الزجاجۃ، ہاں، یعنی وہ نور ہدایت ایسے عظیم گھروں میں ملتا ہے جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا۔ ابن کثیر فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مومن کے دل کی اور اس میں موجود علم کی اور ہدایت کی مثال ایسے چراغ کے ساتھ دی جو شفاف فانوس میں ہے، نہایت عمدہ تیل کے ساتھ روشن کیا جا رہا ہے، تو اس کی جگہ بیان فرمائی ہے کہ وہ جگہ زمین کے تمام خطوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب قطع اللہ کی مسجدیں ہیں جن میں اس کی عبادت ہوتی ہے، فی بیوتن، اور اس کی توحید کا اعلان ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے، انترفہا بلند کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کی عمارت زیادہ سے زیادہ اونچی بنائے، کیونکہ اگر یہ مطلب ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہیں کھجور کے تنوں اور ٹہنیوں سے نہ بناتے۔ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے مساجد کو اونچا بنانے کا حکم نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو بیوتن سے مراد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہیں وہ بتاتے ہیں، ان کا قول ہے اس سے مراد مساجد ہیں، اور انہیں بلند کرنے سے مراد ان کی تکریم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مسجدوں کی تعظیم اور تکریم یعنی ان کو محلے میں بنانا، ان میں جھاڑو پھیرنا، نجاست سے پاک کرنا، گندگی سے پاک کرنا، انہیں خوشبودار رکھنا، ہاں، اور تحیت المسجد پڑھے بغیر اس میں نہ بیٹھنا، تھوکنے سے منع کرنا، غلط اور شرکیہ اشعار پڑھنے سے، یہاں بیہودہ باتوں سے، شور و غل سے بچنا، گم شدہ چیز کا ان میں اعلان نہ کرنا، خرید و فروخت مساجد کے اندر نہ کرنا، سب کچھ اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ مسجد کا کیا تعظیم ہے، تکریم ہے، حیض والی عورتیں اور جنبی کو مسجد میں داخلے سے منع کیا گیا ہے، اور پھر بدبودار چیز کھا کر مسجد میں آنے سے ممانعت ہے، پھر مسجد کو راستے کے طور پر استعمال کرنے کی بھی ممانعت ہے، مساجد میں حدود اللہ قائم کرنے سے ممانعت بھی ان کی نفاست و تکریم ہی کی وجہ ہے۔ ان میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں اندر رکھنا، نکلتے وقت بایاں پاؤں اندر باہر رکھنا ان کی تکریم کا ہی حصہ ہے۔ اسی طرح ان میں داخل ہوتے وقت اللہ کی رحمت کی درخواست کرنا اور شیطان مردود سے پناہ مانگنا، نکلتے وقت اللہ کے فضل کی درخواست کرنا، اور کہ بندہ کسی عام جگہ میں، کسی عام گھر میں، کسی عام دروازے میں داخل نہیں ہو رہا یا اس سے خارج نہیں ہو رہا، بلکہ نہایت ہی عظمت والے مقام میں داخل ہو رہا ہے یا اس سے نکل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، مساجد میں اللہ کا نام یاد کرنے میں فرض اور نفل تمام نمازیں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک کی تلاوت ہے، اللہ کی تسبیح کرنا، وہاں اس کی حمد کرنا، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا، اذکار کرنا، علم کا سیکھنا سکھانا، اچھی بات، اعتکاف کرنا، عبادات اس میں شامل ہیں جو مساجد میں کی جاتی ہیں۔ یسبح لہ فیہا الغدو والآصال سے کیا مراد ہے کہ ان مساجد میں بڑی شان والے مرد خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے صبح و شام تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تسبیح میں اگرچہ سب اذکار آ جاتے ہیں اور عموماً اذکار روزانہ صبح و شام ہی کیے جاتے ہیں، مگر یہاں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر فرض نماز کے ساتھ ہی فرمائی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ بڑی شان والے وہ مرد پہلے اور پچھلے پہر ان میں اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غدوون سے مراد ہے صبح کی نماز، اور اصالن سے مراد ہے عصر کی نماز۔ تو یہ دونوں نمازیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرض فرمائی تھیں، فجر کی نماز اور عصر کی نماز۔ تو اس کے اندر وہ ساری چیزیں آ گئی، اس لیے اس نے پسند فرمایا ہے کہ ان نمازوں کا ذکر کرے اور ان کے ساتھ اپنی عبادت کا بھی ذکر کر دے۔ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ بڑی شان والے مرد ہیں جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے اور نہ کوئی خرید و فروخت، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، یعنی اتنا وہ اپنی نمازوں کا خیال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان نمازیوں کی جو ہے وہ بہت تعریف کی ہے، تاکہ اللہ انہیں اس کا بہترین بدلہ دے جو انہوں نے کیا، اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے اعمال کسی چٹیل میدان میں ایک سراب کی طرح ہے، استغفر اللہ ربی، جسے سخت پیاسا آدمی خیال کرتا ہے کہ وہ پانی ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا، اور اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے یعنی موت کو، تو وہ اسے اس کا حساب پھر پورا چکا دیتا ہے، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ان اندھیروں کی طرح جو نہایت ہی گہرے سمندر میں ہوں، جسے ایک موج ڈھانپ رہی ہو، جس کے اوپر ایک اور موج ہو، جس کے اوپر ایک بادل ہو، کئی اندھیرے ہوں جن میں سے بعض کے اوپر ہوں، جب اپنا ہاتھ نکالے تو قریب نہیں کہ اسے دیکھے، اور وہ شخص جس کے لیے اللہ کوئی نور نہ بنائے تو اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں، یعنی کوئی ہدایت اس کے لیے نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ
اس کی تسبیح کرتے ہیں جو بھی آسمان اور زمین میں ہیں، اور پرندے پر پھیلائے ہوئے ہیں، ہر ایک نے یقیناً اپنی نماز اور اپنی تسبیح جان لی ہے، اور اللہ اسے خوب جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادل کو چلاتا ہے، پھر اسے آپس میں ملاتا ہے، پھر اسے تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تو بارش دیکھتا ہے، پھر تو بارش دیکھتا ہے کہ اس کے درمیان سے نکل رہی ہے، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں میں سے جو اس میں ہیں کچھ اولے بھی اتارتا ہے، برف بھی اتارتا ہے، اور پھر انہیں جس کے پاس چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اور انہیں جس سے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو لے جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ساری یعنی قدرتیں کس کی ہیں، یہ ساری برسات کس کی ہے، یہ سب کچھ جو ہے یہ کس کے حکم پہ ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ اس بارش کا جو ہے وہ منظر مجھے اور آپ کو دکھا رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 44 میں کہ اللہ تعالیٰ رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے، اور اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ اور اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا، کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے تو کوئی 2 ٹانگوں پر، اور کوئی 4 ٹانگوں پہ چل رہا ہے۔ جو کچھ بھی وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی ہر جو چیز ہے نا جو پیدا ہو رہی ہے، جو اللہ نے پیدا کی ہے، اس کی جو اصل ہے نا وہ پانی ہے۔ پانی سے اللہ تعالیٰ نے سب کی پیدائش کی ہے، لیکن کوئی 2 ٹانگوں والا ہے، کوئی 4 ٹانگوں پہ چلتا ہے، کوئی 2 ٹانگوں پہ چلتا ہے، کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے۔ تو اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی ہیں۔ آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ اور رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہم نے اطاعت قبول کر لی، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے۔ ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں، یعنی منافق ہیں۔ جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کر دیں، تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے۔ البتہ اگر حق ان کی موافقت میں ہو، فیصلہ ان کے حق میں ہو جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے اطاعت کیش بن کے آ جاتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ظلم کریں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ خود ہی یہ لوگ ظالم ہیں۔ ایمان لانے والوں کا تو یہ کام ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقدمے کا فیصلہ کر دیں، تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، یعنی سمینا و اطاعنا، یہ ہے صحابہ کا کام، یہ ہے مجھے اور آپ کو کرنا، اس طرح سے مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں، اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم حکم دیں تو ہم گھروں سے آپ حکم تو کریں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں۔ ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال ہمیں معلوم ہے، تمہاری کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ کہو اللہ کے مطیع بنو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان بن کر رہو۔ لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے، اور تم پر جس فرض کا بار بوجھ ڈالا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم ہو۔ اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ صاف صاف تمہیں حکم پہنچا دے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح اس نے ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنایا۔ ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا، یعنی دین اسلام کو، اور ان کی موجودہ حالت یعنی حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ بس وہ میری بندگی تو کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں، گناہگار ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو، امید ہے کہ تم پہ رحم کیا جائے گا۔ جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ اللہ کو زمین پر عاجز کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ تو دوزخ ہے، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ استغفر اللہ ربی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہارے مملوک یعنی غلام اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے 3 وقتوں میں 3 ٹائمز
اجازت لے کر تمہارے کمروں میں آیا کریں صبح کی نماز سے پہلے۔ یہ پردے کے اوقات ہیں، ٹھیک ہے، وقت ہیں، تو اپنے بچوں کو اور اپنے ماتحتوں کو اس چیز کے بارے میں سکھائیں، تربیت دیں، ٹریننگ دیں۔ ایک وقت ہے تو صبح کی نماز سے پہلے کا، دوپہر کو، یعنی اس وقت کیا ہوتا ہے، تم اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، یعنی کمفرٹیبل ہو کے اپنے کپڑے بھی کام کرتے ہو، ستر پورا نہیں ہوتا بعض دفعہ، تو وہ ٹائم بھی ایک دم اندر آنے کا نہیں، اجازت لے کر آنے کا ہے۔ اور پھر عشاء کی نماز کے بعد، یعنی لیٹ نائٹ۔ تو یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں، سبحان اللہ۔ ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو پھر نہ تم پہ کوئی گناہ ہے نہ ان پر۔ لیکن اگر پھر ان 3 اوقات میں وہ نہیں آتا، وہ اجازت طلب کر کے نہیں آتے اور دھمکتے ہیں اور پردے خراب ہوتے ہیں، تو پھر اس کے اندر وہ تو گناہ کے اندر ہوں گے ہی، تمہارے اوپر بھی گناہ آئے گا، تم نے ٹریننگ ہی نہیں کی ایسی۔ فرمایا ان کے بعد ان 3 اوقات کے علاوہ وہ بلا اجازت بھی تمہارے پاس آئیں تو نہ تم پہ کوئی گناہ ہے نہ ان پر، تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کو، اپنی نصیحتوں کو، وصیتوں کو، آیتوں کو، محبتوں کو واضح کر دیتا ہے، بیان کرتا ہے، اور وہ علیم و حکیم ہے، سبحان اللہ۔ اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں، شعور آ جائے، بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں۔ اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے، سبحان اللہ۔ اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہیں، بوڑھی ہو گئی ہیں، نکاح کی امیدوار بھی نہیں ہے نا، وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں، ٹھیک ہے، 4 دیواری کے اندر ایکسٹرا چادر وہ اگر اتار کے رکھ دیں تو ان پہ کوئی گناہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے پردے اتار کے باہر چلی جاؤ۔ اپنے گھروں کے اندر اگر ایکسٹرا تم نے چادر کوئی اتار کے رکھی ہے تو ان پہ کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ زینت کی نمائش نہ کرنے والی ہوں، ریڈ لپسٹک لگا کے نہ پھرنے والی ہوں۔ جب تک وہ امنگیں دل میں ہیں نا، تب تک پردہ لازمی فرض ہے، تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے، یعنی کہ نہ ہی اتارو چادر، حیادار ہی رہو، بے حیائی نہ ہی ہو، کوئی پوتا پوتی اس طرح تمہیں نہ ہی دیکھے۔ اور اللہ سب کچھ سنتا ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، سبحان اللہ۔ صدقے اللہ تعالیٰ کے کہ کتنا خوبصورت معاشرہ پاکیزہ وہ چاہتا ہے، ہر طرح کی ٹینشن فری معاشرہ وہ چاہتا ہے۔ کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے، اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مذائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے کھا لو، یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے کھاؤ، کوئی حرج نہیں، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے کھاؤ، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے ماموں کے گھروں سے کھاؤ، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی چابیاں تمہارے سپرد کی گئی ہیں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ لیکن کمبائنڈ سسٹم نہ ہو، دوستوں کے گھروں سے کھاؤ لیکن ان کی بیویوں کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھانا، اور بیویوں کو بھی اتنا شوخہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ شوہر کے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے تو جو ہے وہ کھانے اڑا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے دوستوں کے گھروں سے کھاؤ، حد رکھو۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم مل کر کھاؤ یا الگ الگ، دیکھا نا، پھر وہی بات ہے، مل کے کھاؤ یا الگ الگ، کیا مطلب ہے؟ لڑکے لڑکیاں، مرد عورتیں، مرد حضرات، محرم غیر محرم، کوئی حرج نہیں، مل کے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ الگ الگ کھانا لے کر بیٹھ جاؤ یا اکٹھے مل کے کھا لو ایک ہی جگہ پر، ٹھیک ہے، تو یہ وہ چیز ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد عورتیں اکٹھے بیٹھ کے کھا لو۔ البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، سلامتی ان پہ بھیجا کرو، گھر میں انٹر ہو اونچا سا سلام کرو، اللہ کی سلامتی تم پر نازل ہو، تمہارے قدموں کے ساتھ انٹر ہو، گھر والوں کو دعائے خیر کرو، اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی بڑی بابرکت اور پاکیزہ یہ بات ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے۔ اب دیکھیں کون سی بات ہے، گھر کا کون سا کونا ہے، کون سا ادب ہے جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا نہیں ہے، اتنے خوبصورت طریقے سے، اتنے پیارے اینگل سے، بچوں کی تربیت، بڑوں کی تربیت، شرم و حیا کا پیکر، بے حیائی سے کیسے بچنا ہے، پردے کیسے ہونے چاہیے، نگاہوں کا کیسے ہونا چاہیے، تمہاری چال کیسی ہونی چاہیے، کون سے گھروں کے اندر تم جا سکتے ہو، کہاں سے تم بہت کمفرٹیبلی تم فیل کر سکتے ہو، کون سے تمہارے طریقے ہونے چاہیے، کون سا میٹر ہے جو میرے پیارے رب نے
میرے اور آپ کے بارے میں اس کتاب میں ذکر نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں مومن تو اصل میں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے مانیں، دل سے، کیونکہ ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے لوگ ہیں، یعنی جو کنی کترا کے آنکھ بچا کے نکل جاتے ہیں نا، وہ ایمان والے نہیں ہیں، بلکہ اجازت طلب کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے جو چلے جاتے تھے، اپنا عذر بتاتے تھے، بس جب وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگیں تو جسے تم چاہے اجازت دے دیا کرو، اور ایسے لوگوں کے حق میں پھر اللہ سے دعائے مغفرت بھی کر دیا کرو۔ اللہ یقیناً بڑا غفور الرحیم ہے، بہت محبت کرنے والا ہے۔ مسلمانوں، اپنے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کو کا بلانا نہ سمجھو، لیٹ کر دو، یا ٹھہر کے جاؤں گا، یا آتا ہوں، اس کو ڈیلے کر دو، یہ تم آپس میں جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہو ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ تو بڑے نصیبے کی بات ہے، یہ تو بڑی بھلائی کی بات ہے، یہ تو بڑی خیر کی بات ہے، ان کی زبان سے تمہارے نام نکلتے تھے۔ اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہیں، یعنی منافق لوگ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ خبردار رہو، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ کا ہے، تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ جس روز لوگ اس کی طرف پلٹیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر میٹر اس کے اندر، اللہ نے شروع میں یہ کہہ دیا نا کہ تم اس سے پریشان نہ ہو، یہ جو واقعہ افک ہو گیا ہے، یہ بہتان بازی ہوئی ہے، یہ تو ایک خیر کا معاملہ ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے کلیئر کر کے تمام مسلم معاشرے کو، اس کے دروازوں کو، اس کی کھڑکیوں کو، اس کی چھتوں کو، دیواروں کو محفوظ کر دیا۔ ہر مسلم مرد اور عورت کے لیے بالغ ہونے پر بچوں کی تربیت، بالغوں کے ساتھ پھر تمہارے اپنے اوقات، پھر تمہاری اپنی سیٹنگ، پھر کون سے مسائل ہیں جن کا حل اللہ تعالیٰ نے بتا نہیں دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسا بہترین معاشرہ، ایسے بہترین گھر ہمارے بنا دے جو شریعت کے مطابق ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ گھر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان گھروں میں میرے اور آپ کے گھر شامل فرما دے، ان پسندیدہ بندوں میں مجھے اور آپ کو شامل فرمائے جن کو اللہ تعالیٰ خود اپنی خوشی سے، اپنی محبت سے جنت الفردوس میں پہنچا دے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا میرے اور آپ کے حق میں قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔